بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا۔ انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے۔ محترم حاضرین جمعہ، اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اس جمعہ کی مناسبت سے جو موضوع متعین کیا گیا ہے، قرآن کریم کی تلاوت، اس کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آئے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر اس کو پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کا، تدبر کرنے کا، اور جو چیز آپ پڑھے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ بیان فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہے۔ مفسرین نقل کرتے ہیں یہاں پر موعظۃ من ربکم، نصیحت سے مراد قرآن پاک ہے۔ شفاء لما فی الصدور، جو کچھ انسانوں کے دلوں کے اندر، ان کے سینوں کے اندر جو شرک، بدعات اور خرافات کی گندگیاں ہوتی ہے، وہ اس کے لیے شفا بن کر آیا ہے۔ اور فائدہ کیا ہے؟ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومنین اس کو قبول کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے کہا کہ ان مومنین کے لیے وہ ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر قرآن کی فضیلت، اس کی عظمت کو واضح کیا تاکہ انسان سمجھے کہ یہ قرآن پڑھنے سے کتنی شفا ہے، جسمانی شفا ہے، روحانی شفا ہے، جسم کی تمام بیماریاں اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو شرک و بدعات اور خرافات کی جو آلودگی، جو گندگیاں انسان کے ذہنوں اور دلوں کے اندر ہوتی ہے، اس قرآن پاک کو پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت اسے شفا عطا کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پڑھتے پڑھتے انسان اللہ کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیتا ہے، اور قرآن پڑھنے سے ایک انسان کو ایسا مزہ، ایسی رقت طاری ہوتی ہے کہ وہ مزہ اور وہ رقت ایک انسان پڑھنے کے بعد ہی محسوس کر سکتا ہے۔ ایسے کئی صحابہ اکرام کے واقعات انشاءاللہ آئیں گے آپ کے سامنے۔ پہلے یہ سمجھنا ہے کہ یہ قرآن پاک کس کے لیے رحمت ہے؟ ھدی للمؤمنین، کہا گیا کہ ھدی ورحمۃ للمؤمنین، مومنین کے لیے رحمت ہے۔ جو مومنین اسلام قبول کرنے کے بعد اسے پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پہ جو کہ مشہور آیت کریمہ ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہا گیا کہ یہ جو کتاب ہے آپ کے سامنے قرآن کریم کی شکل میں، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے،
ہاں البتہ متقین کے لیے، جو اس قرآن کو قبول کرے، جو اس قرآن کے اوپر ایمان لے کر آئے اور اس قرآن کو جیسے وہ پڑھ رہا ہے، جیسے وہ اعمال اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں اس کے مطابق عمل کر رہا ہے، ہدی للمتقین، اللہ نے کہا ان کے لیے ہدایت ہے۔ ایک مقام پہ کہا کہ مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اور اس مقام پہ کہا گیا کہ یہ قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ صرف قرآن نکال کر پڑھنا یہ کمال نہیں ہے، آج ہر کوئی قرآن پڑھتا ہے۔ ایک الگ بات ہے کہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنا چاہیے۔ قرآن تدبر اور غور و فکر سے اس کے معنی اور مفاہیم کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے لیے شفا ہے، آپ کے لیے رحمت ہے، آپ کے لیے ہدایت ہے، اور اللہ رب العزت کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک اور مقام پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن متقین کے لیے کا ہے صرف، یا پھر مومنین کے لیے ہے؟ مشہور آیت کریمہ کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ تیسرا مقام ہے جہاں پہ کہا گیا ایک تو متقین کے لیے ہدایت ہے، دوسرا مومنین کے لیے ہدایت ہے، اور اس آیت کریمہ کے اندر کہا گیا کہ جتنے لوگ انسان ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں شامل ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہدی للناس کہہ کر کہا کہ یہ فرقان ہے، یعنی ایک انسان جو اس کے اوپر ایمان نہیں لایا ہے اور مسلمان نہیں ہے پھر بھی قرآن کھول کے پڑھ رہا ہے، اللہ نے کہا کہ کیا ہے؟ فرقان ہے، یہ واضح کرنے والی کتاب ہے۔ جو وہ اعمال کر رہا ہے وہ اس کے اندر ملیں گے اسے، جس کی وہ پوجا کر رہا ہے اس کے خلاف اسے بات ملے گی، اور کس کی عبادت کرنا چاہیے اس کے لیے وہ بھی بیان کیا گیا۔ اس لیے کہتے ہیں ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اس کے لیے کیا ہے؟ ہدایت بھی ہے، بیان بھی ہے، نعمت بھی ہے، اور ساتھ ہی میں ایک ایسا ذریعہ ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو جج کر سکتا ہے وہ نیکی پر ہے، اچھائی پر ہے یا برائی پر ہے۔ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پہ کہا فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ، اللہ نے کہا کہ جو مصحف ہمارے پاس ہے، جو کتاب کی شکل میں ہے، اللہ نے کہا فمن شاء ذکرہ، کوئی بھی انسان چاہے مسلمان ہو، مومن ہو، متقی ہو، کافر ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، ہندو ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ، جو مصحف کے اندر قرآن ہمارے پاس موجود ہے یا لوح محفوظ کے اندر موجود ہے، آپ اس قرآن کو کسی کو بھی دے سکتے ہیں تاکہ وہ پڑھے اور ہدایت یافتہ ہو جائے۔ کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور یہ قرآن جو آپ کے میرے اور سامنے داخل کیا گیا، نازل کیا گیا ہے، یہ قرآن کون سمجھے گا؟ آج لوگ کہتے ہیں نا 17 علوم کی ضرورت ہے، 18 علوم حاصل کرنا ہوگا تب جا کر آپ قرآن حاصل کر سکیں گے۔ یہ اوپر جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پیش کیا فمن شاء ذکرہ، اس قرآن کو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ ایک اور مقام پہ بیان فرمایا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہا گیا کہ قرآن ایک ایسی آسان واضح کتاب ہے جسے انسان پڑھنا چاہے، سمجھنا چاہے، ہدایت لینا چاہے، اپنے عقائد کو دھونا چاہے، اپنی گندگیوں کو نکالنا چاہے، اس کے لیے بڑا آسان ہے۔ اگر آپ تقلید کا آئینہ پہن کر اسے پڑھیں گے، آباء و اجداد کے اصول کے مطابق پڑھیں گے، اپنے علماء اکرام کے مطابق پڑھیں گے، جو آپ کے علماء اکرام اصول بنائے گئے ہیں آپ اس کے مطابق پڑھیں گے، نہ وہ آپ کے لیے ہدایت ہے نہ آپ کے لیے فرقان ہے۔ تمام چیزوں کو ہٹا کر اگر آپ اصلاح کی نیت سے اس کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، تو قرآن کے جو فائدے ہیں، ہدایت ہے، رحمت ہے، شفا ہے، آپ ایک انسان عام ہے وہ پڑھنے اور اسلام قبول کرنے کی بنا پر مومنین بن جائیں گے اور پڑھتے جائیں گے تو آپ کا شمار متقین میں ہوگا۔ ایک عام انسان تھے، پڑھ رہے تھے، مومن بن گئے، پھر متقین بن گئے۔ یہ جو خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے اور یہ حق ہے، اللہ رب العزت نے سب کے لیے کیا کیا ہے؟ بیان کیا ہے۔ ایک حدیث پاک ہمیں ملتی ہے، کئی احادیث قرآن کی فضیلت تلاوت کے بارے میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن، کوئی بھی ایسا انسان جس کے پیٹ کے اندر، جس کے سینے کے اندر، جس کے اندر قرآن کی کوئی آیت کریمہ نہ ہو،
جس کے اندر قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو، جسے قرآن کا کوئی حصہ حفظ نہ ہو، یا پھر اس سے بڑھ کر جسے قرآن کی تلاوت کرنے نہ آتا ہو، اللہ کے نبی نے کہا کل بیت الخرب، اس کی زندگی جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، جس کے سینے کے اندر قرآن کا ایک حصہ محفوظ نہ ہو، اللہ کے نبی نے کہا ویران گھر ہے، ویران قبرستان کی طرح اس کا جسم ہے، جس کے دل کے اندر، جس کے دماغ کے اندر، جس کے پیٹ کے اندر قرآن کا حصہ نہ ہو۔ یہاں پر حفظ کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے، اور جسے قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا ہے، پھر اس کی زندگی رحمتیں، برکتیں، شفا، ہدایت، نعمت سب سے محروم ہے۔ جو انسان قرآن کو پڑھتا ہے اور حفظ کرتا ہے، اسے محفوظ کرتا ہے، اللہ کے پاس اس کا بڑا مقام ہے۔ آئیں گے حدیث انشاءاللہ آپ کے سامنے، لیکن قرآن کو پڑھنا یہ اصل ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے تو محفوظ کر پائیں گے، پڑھیں گے پڑھنا سیکھیں گے تدبر کر پائیں گے، پڑھیں گے پڑھنا سیکھیں گے غور و فکر کر پائیں گے۔ جب ہم کو لینگویج ہی نہیں آتی ہے، قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہے، ہم نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ ہدایت، شفا، رحمتیں، برکتیں کیسے ملیں گی؟ صحابہ اکرام کے زمانے کبھی آپ نے بیماری سنا تھا؟ آپ نے کتنی بیماریاں آج ہمارے اندر رائج ہے۔ وہ صحابہ اکرام مفلسی کی زندگی گزارنے والے، لیکن قرآن کے بڑے ماہر، ساری بیماریوں سے محفوظ۔ جیسے جیسے یہ امت قرآن کو ختم کر رہی ہے، اپنے جسموں سے نکال رہی ہے، پڑھنا ختم کر رہی ہے، ویسے ویسے اللہ رب العزت اس امت کو بیماریوں کے اندر ملوث کر رہا ہے۔ جسمانی بیماری اور روحانی بیماری سے اگر آپ محفوظ ہونا چاہتے ہیں، قرآن کو کثرت سے پڑھیں، قرآن کو یاد کرے، قرآن کو حفظ کرے، کم از کم قرآن پڑھنا تو سیکھے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، وہ ویران قبرستان کی طرح، ویران جنگلات کی طرح، ویران گھر کی طرح اس کا جسم ہے جس کے اندر قرآن کا ایک حصہ نہ ہو۔ میرے بھائیو، یہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم دے کر خوش ہوتے ہیں، فخر کرتے ہیں، میرا بچہ انگریزی بول رہا ہے، میرا بچہ کنڑا بولتا ہے، میرا بچہ اس میں خطاب کرتا ہے، لیکچر دیتا ہے۔ آپ فخر محسوس کرتے ہیں۔ آپ فخر اس وقت محسوس کریں جبکہ آپ کا بچہ اللہ کی زبان کو یاد کر رہا ہے، جبکہ آپ کا بچہ اللہ کے کلام کو پڑھ رہا ہے، جبکہ آپ کا بچہ جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے پوری مجلس والے رقت میں آ جاتے ہیں، اور ان کے جسم کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی رقت پھیل جاتی ہے۔ اگر آپ کے بچے قرآن کی حفظ بنتے ہیں، قرآن کے حافظ بنتے ہیں، قرآن کو پڑھنا سیکھتے ہیں، تو ایسے ماں باپ کے لیے فخر جائز ہے، فخر جائز ہے۔ حالانکہ کسی معاملے میں فخر جائز نہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ دو لوگوں کے لیے فخر جائز ہے، اس میں سے ایک ایسا انسان جس کے بچے حافظ قرآن ہو یا وہ خود حافظ قرآن ہو، وہ ببانگ دخل فخر کے ساتھ اپنے لوگوں کے سامنے اعلان کر سکتا ہے کہ میرا بچہ کیا ہے؟ قرآن کا حفظ کرنے والا ہے۔ یہاں پر فخر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کے بچے کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے۔ کئی مقامات پر قرآن کی فضیلت کے بارے میں آپ جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا، من قرأ، جس نے قرآن کی، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے قرآن کا ایک لفظ پڑھا، فلہ بہ حسنۃ، اس کے لیے کتنے نیکیاں ہیں؟ ایک نیکی ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیے ذرا، غور کریں، ہم آج تک 10 سن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اگر کوئی انسان قرآن کا ایک لفظ پڑھتا ہے، حرفا من کتاب اللہ، ایک لفظ پڑھتا ہے، فلہ بہ حسنۃ، اسے ایک نیکی ملتی ہے۔ البتہ وہ اللہ کا فضل ہے، اس ایک نیکی کو 10 نیکیاں بنا دیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، ایک حرف پڑھیں گے تو کتنے نیکیاں ملیں گے آپ کو؟ 10 نیکیاں پڑھتے ہیں۔ یہ معاملہ ہر چیز کے لیے ہے۔ اگر آپ ایک کام کرتے ہیں 10 گنا 700 گنا یہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک روایت کے اندر ایک لفظ پڑھنے پر 10 گنا، اور اس کے بعد 100 نیکیاں، پھر 700 نیکیاں۔ ایک نیکی ملنا آپ کا حق ہے، اس کے اوپر جو نیکیاں آپ کو مل رہی ہے وہ اللہ کا فضل ہے۔
اسی لیے کہا گیا کہ قرآن کی تلاوت کرتے جائیں، اس کے ایک ایک حرف پہ کتنے نیکیاں ملیں گے؟ 10 نیکیاں. ایک نیکی تو کنفرم ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، آپ بڑے تجویز سے پڑھے اور دل لگا کر پڑھے، بوجھ نہ کر کے پڑھے، ہو سکتا ہے کہ 10 کے بعد 100 کر دے اللہ تعالیٰ ایک حرف پر. آپ کی خوشی کو دیکھ کر، آپ کی مشغولیت کو دیکھ کر، آپ کی قرآن سے محبت کو دیکھ کر 100 کے ساتھ اللہ سانسوں بڑھا دے. اللہ دینے والا ہے. لیکن ایک تو کنفرم ہے، لیکن کم از کم قرآن کی تلاوت کریں. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں. قرآن سیکھنا چاہیے میرے بھائیو، بڑی رحمتیں برکتیں ہیں. اپنے جسمانی جتنے بھی بیماریاں ہیں آپ دیکھ لیں، جو حافظ قرآن ہوتے ہیں، آپ ان کی زندگی گزرتی ہے دیکھ لیجئے آپ، کیا ان کو اتنی بڑی بڑی بیماریاں ہیں جو ایک مالداروں کو آتی جن کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہے. قرآن کی وہ عجیب و غریب برکت ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر شفا، یہ جو بات بیان کی ہے وہ ہر چیز کے لیے شفا ہے. ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، امی عائشہ بیان فرماتی ہے، الماخر القرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. حدیث پاک سنے بڑی اہم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو انسان قرآن پڑھنے کا ماہر ہے، تجویز سے پڑھتا ہے، اس کے نطق کے ساتھ پڑھتا ہے، جیسے الفاظ ادا کرنا ہو اس طریقے سے الفاظ ادا کر کے پڑھتا ہے، بڑا ماہر ہے، آواز اچھی ہے، تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے، الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھتا ہے، اور اتنا ماہر ہے کہ لوگ اس کے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا اس کی فضیلت کیسی ہوگی آخرت میں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے درمیان ہوگا. آگے اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، والذی یقرأ القرآن، جو لوگ دنیا کے اندر قرآن کو پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں؟ وَيَتَتَعْتَهُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ، دنیا کے اندر اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، پڑھنا نہیں آتا ہے، اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، ہجے کر کے پڑھتے ہیں، اور پڑھتے وقت تکلیف ہوتی ہے، اور جو شرم و حیا ہوتی ہے تمام چیزوں کو نکال کر باضابطہ اس کے ساتھ لگ کر پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا الماخر القرآنی، جو قرآن کا ماہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں اس کو ڈبل اجر عطا فرماتا ہے. مثال کے طور پر ایک قرآن کا ماہر، ایک قاری، ایک حافظ، ایک عالم اگر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس کے سامنے بیٹھ کر وہ ایک صفحہ پڑھنے کے بعد 1000 نیکیاں کما رہا ہے، اس کے مقابلے میں جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، ہجے کر کے پڑھ رہا ہے اور پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تکلیف ہونے کے باوجود پھر بھی لگ کر پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا وہ 1000 کمانے والا نیکی آدمی جو قرآن کا ماہر ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اسے 2000 نیکی عطا فرماتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ایک تو پڑھنے کی بنا پر، اور دوسرا جو شوق اور جدت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تکلیف آنے کے بعد تکلیف کو برداشت کر کے پڑھ رہا ہے. تکلیف آتی ہے، کبھی دل نہیں بولتا ہے، بند کر دیتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں. یہ شرم حیا کی چادر نکال کر جو انسان قرآن کو قرآن سمجھ کر اور نیکی اور ثواب سمجھ کے پڑھتا ہے تو ماہر قرآن سے ڈبل اجر اللہ عطا فرماتا ہے. تو قرآن پڑھنے کے بڑے فائدے ہیں، قرآن پڑھنے کے بڑے فائدے ہیں. ہم قرآن کو پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھوائیں، اور آپ اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھ کر جائیں، ہمارے جتنے بچے بھی پیدا ہوں گے جو آپ چاہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے بڑے بڑے جاب کرنے لگ جائیں، بڑے بڑے پوسٹ پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے آپ پڑھائیے، لیکن سب سے پہلے اپنے زندگی کا معمول بنا لے کہ ہمارا بچہ سب سے پہلے حافظ قرآن بنے گا، بقیہ اس کے بعد جو چاہے وہ پڑھے. حافظ قرآن تو بنائیں، جو اللہ کی کتاب ہے وہ تو پڑھائیں، وہ پڑھنے والا تو بنے، اور صحیح طریقے سے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے والا تو بنے. اس کے بعد آپ جو ہے آپ کی دنیا کی کوئی بھی تعلیم دیں، اس کے بعد کوئی حرج نہیں ہے میرے بھائیوں. کئی ہمارے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے بارے میں سنا ہوگا نا کہ اپنے والد محترم کے سامنے بیٹھ کے حفظ کیا کرتے تھے. کئی بڑے بڑے محدثین 7 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں، 9 سال کی عمر میں ماں باپ کے سامنے بیٹھ کے حفظ کرتے ہیں، عربی سیکھتے ہیں، گرامر سیکھتے ہیں، اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے بغداد، کوفہ، فلاں علاقے جا کر احادیث کا علم حاصل کر کے آتے ہیں. اور آج بھی، آج سے چند سال پہلے یہ بھی معمول تھا ہمارا،
فجر ہوتے ہی سارے کے سارے بچے نکل کر جامع مسجد جہاں پہ انتظام ہوتا ہے مکاتب کا وہاں پہ جا کے مکتب حاصل کر کے پھر واپس 8-9 بجے اسکول کو جایا کرتے تھے. آج سب نظام ختم ہو چکا ہے. ایکسٹرا کلاس ہے, ٹیوشن بھی پڑھاتے ہیں تو وہی پڑھاتے ہیں. آپ بتائیے ٹیوشن کا کیا معاملہ ہے؟ جو بچہ پڑھنے کے لائق نہیں ہے اس کے لیے ٹیوشن ہے, سب کے لیے آپ نے لگا دیا. جو آپ کا وقت ہوتا ہے 4 سے 5 بجے تک یا 6 سے 7 بجے تک کم از کم بچوں کو وہاں پر بھیجے. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ بچے کو آپ صبح سے شام تک پڑھاتے بھی ہیں اور شام میں ٹیوشن بھی دلاتے ہیں. اب غور کریں, یا تو آپ کا بچہ پڑھنے میں ناکام ہے یا تو جہاں پہ تعلیم ہوتی ہے وہاں کی تعلیم کمزور ہے جس کی بنا پر آپ کو ایکسٹرا پڑھانے کا موقع مل رہا ہے. تو پھر قرآن کب پڑھیں گے آپ؟ صبح ہونے سے لے کر تیاری جانے کی, پھر شام میں آنے کے بعد کھانے کے بعد پھر ٹیوشن. تو قرآن کب پڑھے گا بچہ؟ کب وقت نکالیں گے اس کے لیے؟ میرے بھائیوں آپ غور کریں, یہ قرآن رحمتوں اور برکتوں والا قرآن ہے. اگر آپ کے بچے قرآن آپ کے گھر کے اندر پڑھیں گے, رحمتیں برکتیں فرشتے آپ کے گھروں کے اوپر نازل ہوں گے. جو آپ کماتے ہیں, جو آپ کھاتے ہیں, جو آپ پہنتے ہیں, جو آپ استعمال کرتے ہیں, آپ کے پیارے پیارے بچے قرآن پڑھیں گے. صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر 1 گھنٹہ قرآن پڑھنے کے لیے بٹھائیں انہیں, اور اپنے بچوں کو شام ہوتے ہی مکتب کو بھیجیں. یہ آپ کا فریضہ ہے. اللہ رب العزت آپ کو آپ کے بچوں کو ٹھہرا کر یہ سوال نہیں کرے گا کہ تو نے انجینئر کیوں نہیں بنایا اپنے بچوں کو. سوال ضرور یہ کیا جائے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کیوں نہیں دیا. کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس؟ بچے سوال کر لے حشر کے میدان میں, بابا آپ نے مجھے قرآن کی تعلیم نہیں دیا تھا, آپ نے وجہ کیا کیوں نہیں دیا تھا؟ خود تعلیم حاصل نہیں کیا ہے, اس کے پاس قرآن کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ غور کریں میرے بھائیوں, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. آج امت مسلمہ کے اندر 100 میں سے 90 یا 90% ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہے, پڑھنا بھی نہیں آتا ہے, دیکھ کے پڑھ نہیں پائیں گے, جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ اس امت کے اندر عجیب و غریب قسم کی بیماریاں اور عجیب و قسم کی وبا اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے؟ داخل کر دیا ہے. یہ قرآن اللہ کے نبی کے دور میں شفا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, بچھو نے آ کے ڈنک مار لیا, نبی نے کہا کہ پانی نمک لے کر آؤ. آخر کے 2 سورتیں اللہ کے نبی نے پڑھا, پھونک ماری, پھر اس کے بعد زہر کے اوپر ڈالا تو زہر پورا مکمل پیر سے نکلنے لگا. یہ شفا ہے, یہ جسمانی شفا ہے, روحانی شفا ہے. جب آپ کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہے تو پھر آپ کے جسم میں کیسے شفا ہوگی؟ بڑے بڑے کینسر, بڑے بڑے ہارٹ اٹیک آ رہے ہیں لوگوں کو, لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا. کبھی اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے قرآن پڑھے, جہاں پہ درد ہوتا ہے وہاں پہ رکھ کے قرآن پڑھے, جہاں پہ آپ کو درد محسوس ہوتا ہے وہاں پہ رکھ کر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں, اور ایمان اور ضبط کے ساتھ دیکھیں اللہ آپ کو شفا کیسے نہیں دے گا. ایمان کی کمی ہے اور پڑھنے کی کمی ہے, اور میرے اور آپ کے نصیحت بدل چکے ہیں. دنیا بدل رہی ہے, دنیا اور بدلے گی میرے بھائیوں, اور بدلے گی دنیا, اس سے اور آگے بڑھے گی دنیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیں گے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایمان لانا چھوڑ دو گے. یہ ایمان, یہ مسلمانیت, یہ قرآن, یہ قیامت تک کے لیے ہے. دنیا تبدیل ہوگی, ہزاروں قسم کے لوگ آئیں گے, ان کا نیچر بدلتا ہوا نظر آئے گا آپ کو, لیکن قرآن اس کی حقانیت ہمیشہ باقی رہے گی. کئی واقعات ہیں آپ کو. ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمارے سامنے پیش کی وہ سمجھنے کی ہے. قرآن کی آیت کریمہ ہے, قرآن کیسے پڑھنا چاہیے. ابھی آپ کے سامنے بات پیش کی گئی, جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے ماہر قرآن سے ڈبل اجر اسے عطا فرماتا اللہ تعالیٰ. اور جب آپ پڑھنا سیکھ گئے ہیں, کیسے پڑھنا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب, الذین آتیناہم الکتاب, اللہ نے جن کو کتاب عطا فرمائی, جن کو قرآن عطا فرمائی, اللہ نے کہا کہ توجہ کے ساتھ اور اس کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھے. جن کو پڑھنا اچھی طریقے سے آتا ہے, پورا قرآن کے اندر ماہر, جہاں پہ کھینچنا ہے جہاں پہ نہیں کھینچنا ہے, جتنی آپ کی طاقت ہے, جتنا آپ کو معلوم ہے, اس کے مطابق اچھے انداز میں پڑھے. حق تلاوتی, قرآن کے پڑھنے کا جو حق ہے آپ اس کے مطابق کرے. یہ قرآن کی کیا ہے؟ یہ حقوق بیان کیے گئے ہیں. اور قرآن کی آیت کریمہ چاہے صبح پڑھے, دوپہر پڑھے, شام پڑھے, اس کا حساب و کتاب طے ہے.
لیکن قرآن اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت نے 2 افضل اوقات بیان کیے ہیں. اگر آپ اس وقت قرآن کو پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے کہ قرآن آپ کے سینے میں محفوظ ہو جائے. وہ کون سے 2 اوقات ہے؟ نمبر 1، اللہ رب العزت نے کہا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس اذا غسق الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اللہ نے کہا کہ قرآن کب پڑھے؟ فجر کے وقت پڑھے، فجر کی نماز میں پڑھے. فجر کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے سے پہلے جو وقت ہوا کرتا ہے، ان قرآن الفجر کانا مشہودا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. جب آپ اس وقت قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کو آپ کے سینے میں اسے جما دے گا. ایک اور آیت کریمہ جو اس کے بعد بیان کی گئی ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. کہا کہ اے اللہ کے نبی، نافلۃ لک، کب؟ تہجد کی نماز میں رات کے 3-4 بجے. اور حفاظ کرام کو پڑھانے کے لیے تہجد کی نماز کا اہتمام کروایا جاتا ہے. تہجد کی نماز میں ان چھوٹے معصوم بچوں کو ان کی نیند چھین کر ان کو بستروں سے نکال کر مسجد کے اندر بٹھایا جاتا ہے تہجد کی نماز میں پڑھے، کیونکہ تہجد کی نماز میں پڑھایا ہوا اور فجر کی نماز کے بعد پڑھایا ہوا قرآن انسان کے مرتے دم تک اس کے دل کے اندر محفوظ رہتا ہے. اللہ نے ایک اور مقام پہ کہا قم اللیل الا قلیلا. اے اللہ کے نبی، رات میں نماز پڑھے، تہجد کا اہتمام کرے. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. تہجد میں کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت تو پڑھتے ہیں. اللہ نے کہا آدھی رات یا اس سے کم، لیکن قرآن کی تلاوت آپ کرتے رہے. ایک دائی کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا، ایک حافظ کے لیے قرآن کی تلاوت کرنے کا سب سے بہتر قرآن کا وقت کیا ہے؟ یہ تہجد کی نماز کا وقت ہے. قرآن کا پڑھنے کا وقت فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے. اس کے تمام رموز و اوقات بیان کیے گئے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو کیا کرے؟ یہ قرآن ویسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً فجر کی نماز کے بعد. آج ہمارے پاس ماحول نہیں ہے، فجر کی نماز پڑھنے کا ماحول ہمارے پاس نہیں ہے. فجر کی نماز اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو سارے کے سارے لوگ باہر نکل جاتے ہیں. کبھی بیٹھیں قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، نہیں آتا ہے علماء کے سامنے بیٹھیں، پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے پڑھنے کی برکت سے آپ کے جسم کی تمام بیماریوں کو ختم کرے گا، یہ تو طے ہے. لیکن جو نعمتیں برکتیں آپ کو ملنے والی ہے کبھی وہ بھی حاصل کر کے دیکھیں. فجر کی نماز کے بعد پڑھے، تہجد کی نماز میں پڑھے، عشاء کے بعد پڑھے، جب آپ کو موقع مل رہا ہے قرآن لے کر بیٹھے. یہ شفا ہے، یہ رحمت ہے میرے بھائیوں. کئی مقامات پہ بیان کیا گیا ہے. لیکن صحابہ کرام کے سامنے جب یہ قرآن پیش کیا گیا تو صحابہ کرام نے قرآن کس حد تک لیا اور کیسے عمل کیا، ہم کو یہ سمجھنا ہے میرے بھائیوں. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو صحابہ کرام کی طرح منہمک ہو کر، مشغول ہو کر قرآن کو یاد کرنے اور قرآن کو دل سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ نے نام سنا کئی مرتبہ صحابہ رسول کا، حضرت اسید بن حضیر. بہت سارے صحابہ کرام گئے جنہوں نے قرآن ایسے انداز میں پڑھا کہ اللہ کے نبی نے اپنے زندگی کے اندر سرٹیفکیٹ دے دیا کہ قرآن ان سے سیکھو اور قرآن ان سے پڑھو. اس میں حضرت معاذ ابن جبل، عبداللہ ابن مسعود، حضرت سالم مولا حذیفہ، ہے نا، بڑے بڑے صحابہ کرام، ابی ابن کعب. یہ ایسے صحابہ کرام تھے جن کا چلنا اٹھنا بیٹھنا قرآن ہوا کرتا تھا. جس مجلس میں آتے لوگ ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، لوگ بڑی محبت سے بات کرتے تھے. اور جو انسان دنیا کے اندر قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، چاہے دنیا کے علوم اسے نہ آتے ہو، اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ علم والوں کا ہے، اہل علم کا ہے. اور اسی کے مطابق اللہ کے نبی نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اے میرے صحابہ اکرام کی جماعت، آپ لوگوں میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو تم میں قرآن کو سیکھنے والا
اور قرآن کو سکھانے والا. اس حدیث پاک کو اگر قیامت تک کے لیے رکھیں گے، جتنے لوگ دنیا کے اندر موجود گئے، بڑے بڑے فنکار، بڑے بڑے علم والے موجود گئے، اللہ کے نبی نے کہا ان کے تمام علوم، تمام صلاحیتیں، تمام کے تمام فنون ایک جگہ پر، لیکن وہاں پر اگر قرآن کا ماہر، قرآن کا پڑھنے والا ہے، ان تمام کے اوپر یہ حق ہے کہ تمام کے تمام اس کی عزت کرے، اسے محبت کی نگاہ سے دیکھے، اسے محبت کی نگاہ سے دیکھے. سوٹ بوٹ پہننے والوں کو نہیں، انگریز کی زبان بولنے والوں کو نہیں، جو اللہ کی زبان یاد کر کے، اللہ کا کلام پڑھ کر، یہ چھوٹے موٹے کپڑے پہننے والا، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا ایک شاگرد اگر آپ کے سامنے آ رہا ہے، وہی آپ کا امام ہے اور وہی یہ دنیا کا سب سے بڑا ہیرو ہے. آپ اس سے محبت کریں، محبت کی نگاہ سے دیکھیں، اسے نوکر نہ سمجھے، اسے حقیر نہ سمجھے، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب، اللہ کے کلام کو پڑھنے والا انسان ہے. وہ چلتے پھرتے قرآن ہے، وہ چلنے پھرنے والا قرآن ہے. اپنے قرآن کے بلبوتے پر تمہارے 5 وقت کی نماز کو اللہ کے دربار میں پیش کرنے والا یہ حافظ قرآن ہے. آپ اس کی نہ تو کس کی عزت کریں گے؟ آج علماء، آج حافظ قرآن بس نوکر بن چکے ہیں. آج علماء، آج حافظ قرآن صرف اور صرف زکوٰۃ کے پیسے کے مستحق بن چکے ہیں. ارے تحفے دو علماء اکرام کو، ان کی عزت کرو، دل سے مانو. جس جگہ پر آپ بیٹھے ہو اس جگہ پر ایک ادنا طالب علم بھی آئے. صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں وصیت فرمائی تھی، یہ اہل حدیث، یہ اہل قرآن، یہ قرآن کو حفظ کرنے والے جب ہماری مجلس میں آتے تو ہم ان کا استقبال کرنے کے لیے بڑے بڑے صحابہ اکرام، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہمارے زمانے کے اندر کوئی ایک ادنا سا تابعی کسی علاقے سے آتا ہمارے پاس، ہم بڑی محبت سے اٹھ کے اس کا استقبال کرتے ہیں. تو صحابی لیکن آنے والا تابعی جو کہ اللہ کے نبی کے زمانے کو نہیں پانے والا، علم حاصل کرنے کے لیے آیا، خوش آمدید بلاتے بڑی محبت سے، اسے سینے سے لگا کر اسے اپنے سامنے بٹھا کر اللہ کے نبی کی حدیث پاک پیش کرتے ہوئے کہتے اللہ کے نبی نے حافظ قرآن اور علم حاصل کرنے والوں کا ایسے ہی احترام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، ان افضلکم، ایک روایت میں کیا ہے، خیرکم. خیر کہتے ہیں ساری دنیا کے لوگ اگر نیکیاں کرنا چاہیں، عمل کرنا چاہیں، اگر ایک حافظ قرآن، ایک عالم دین اس کے مقابلے میں قرآن کو جس انداز سے پڑھ کر اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی اور عمل کر رہا ہے تو وہ اس کے عمل تک نہیں پہنچ پائے گا. آپ نے کئی مرتبہ حدیث اس کے مترادف سنا ہوگا آپ نے، ہے نا، وہ ایک عالم کا سونا، ہے نا، ایک عالم کا سونا، ہے نا، اس طرح کے سامنے آپ نے سنا ہوگا. ایک عالم دین، یہ حافظ قرآن کا بہت بڑا مقام ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے خیارکم، کہا کہ تم میں سب سے بہتر، ان افضلکم، تم میں سب سے زیادہ فضیلت والے، برکتوں والے، مقام والے کون ہے؟ یہ حافظ قرآن ہے. پڑھنے والے، پڑھانے والے. بھلے امت اس کی اصلاح نہ کرے، بھلے امت اس مقام کا پاس و لحاظ نہ رکھے، لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ تمام لوگوں میں قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، قرآن سیکھنے والے، سکھانے والے اللہ کی نگاہ میں افضل ہے. تو میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، قرآن کی تعلیم دیں. 4 پیسے کمائے گا آپ کا بچہ، لیکن رزق طے ہے، رزق طے ہے، سب کو ملنا ہے. پڑھنے والا بھی کما رہا ہے، پڑھنے والا غلام بن رہا ہے، نہیں پڑھنے والا تاجر بن رہا ہے، مالک بن رہا ہے. یہ کون سی پڑھائی؟ آپ غور کریں. آپ پڑھے ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، ٹھیک، اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے. میں کسی علم کو خراب نہیں کہتا، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں. ایک بڑی ڈگری لینے والا پڑھنے والا غلام بن رہا ہے اور نہ پڑھنے والا تاجر بن رہا ہے. دیکھیں، غور کریں، کتنی بڑی بات ہے. قرآن پڑھے، یہ اہم ہے. اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بڑا بلند کرتا ہے. کئی صحابہ اکرام کے واقعات ہے. صحیح بخاری کی روایت، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسید ابن حضیر بڑے ماہر قرآن تھے، صاحب رسول، بڑی اچھی محبت سے قرآن پڑھنے والے. یہ مدینہ کے رہنے والے حضرت مصعب ابن عمیر، یہ صاحب رسول جب مدینہ آئے، اسلام کی دعوت پیش کیے، اسلام قبول کیا،
تو اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت مصعب بن عمیر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اتنے بڑے بہترین انداز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، میں نے ان کے سامنے بیٹھ کے یہ ٹھان لیا کہ مجھے بھی حافظ قرآن بننا ہے، مجھے بھی ایسے ہی قرآن پڑھنا ہے۔ وہ کیا انداز ہوتا ہے الفاظ کی ادائیگی کا، ایک حافظ قرآن جب اس محبت سے انداز سے پڑھتا ہے، عجیب و غریب جنون انسان کے اندر آتا ہے، اور واقعتاً وہ تاثیر قرآن کی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ان کے سامنے بیٹھا، میرے اندر بھی شوق پیدا ہوا، بڑا شوق پیدا ہوا، اور میں نے بھی قرآن سیکھا، قرآن سیکھا پڑھا، قرآن سیکھا پڑھا، تلفظات کو محفوظ کیا، کیسے پڑھتے ہیں، کہاں پہ رکتے ہیں، کہاں پہ کھینچتے ہیں، جو اس کا نطق ہوتا ہے کیسے ادا کرتے ہیں، میں نے اس کو سیکھا، اور یہاں تک کہ چند ہی ایام گزرے ہوئے تھے کہ میں بھی اپنے مدینے کا ماہر قرآن بن گیا، اور جہاں جہاں پر بھی جاتا، جس مجلس کے اندر جاتا، تو لوگ کہتے کہ اے اسید آئیے اور آپ قرآن سنائیے، بڑی محبت سے لوگ کہتے آپ کی آواز بڑی اچھی ہے، یہ صحابہ اکرام کے معمول تھے، تو کہتے کہ جس مجلس کے اندر جاتا ہر کوئی کرتے، اے حسین یہاں پر بات کرنے کے لیے آئے ہیں، پہلے ہم آپ سے قرآن سنیں گے، بعد میں بات کریں گے۔ بڑی محبت سے قرآن کی تلاوت کرتے، اور چلتے پھرتے ان کا معمولی تھا قرآن پڑھنا۔ تو ایک مرتبہ اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ چونکہ اس زمانے کے اندر بھی کیا ہے، آنگن ہوا کرتا نا، آنگن ہوتا ہے نا، آنگن آج ہمارے پاس بھی ہوا، اب الگ بات ہے کہ وہ سب آنگن ہمارے پاس سے نکل گئے ہیں۔ گھر ایک دو روم ہوا کرتے تھے، اپنی جگہ میں پورا آنگن ہوا کرتا، پوری باؤنڈری ہوا کرتی تھی، اس میں کیا کرتے لوگ، وہاں پر اپنی بنڈی چھوڑنا، چارہ ڈالنا گایوں کے لیے، اپنے سامان وہاں پہ رکھ کر محفوظ کیا کرتے تھے، اسے آنگن کہتے ہیں۔ کبھی کبھی لوگ کیا ہے گرمی ہونے کے بعد وہاں پہ باہر آنگن میں آ کے سو جاتے ہیں۔ تو اسید ابن عزیر کہتے ہیں کہ میرا ایک گھوڑا تھا جو اس آنگن کے اندر میں نے باندھ دیا تھا، اور میرا بچہ جو ہے گرمی کے مارے باہر آ کر وہ گھوڑے کے بازو سو گیا، ہوتا ہے نا مالک کا بیٹا، مالک وغیرہ جو بھی ہوتے گھوڑے پہچانتے اچھی طریقے سے، تو آ کر باضابطہ میرا بیٹا کیا یحییٰ جس کا نام تھا، وہ آ کر گھوڑے کے بازو آرام کر دیا۔ تو مجھے نیند نہیں آئی تھی، رات کا اندھیرا تھا، اور باضابطہ تارے نکلے ہوئے تھے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، ان کا معمول تھا قرآن پڑھنے کا۔ تو آپ غور کریں، چراغ انہوں نے جلایا اور اس صحن کے اندر ٹہلتے ہوئے قرآن کی تلاوت شروع کیے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے سورہ بقرہ کی تلاوت کیے، ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے۔ جیسے ہی کہف کی تلاوت کرتے ہیں یا سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کرتے ہیں، بڑے مزے لے کر قرآن کی تلاوت شروع کیا انہوں نے، کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے کچھ قندیلیں جن کے اندر روشنی تھی، روشنی جل رہی تھی، وہ آسمان سے اتر رہے تھے، اور جیسے ٹہل کے میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک گھوڑا بدکنے لگا، ناچنے لگا، اور ایسے ڈر رہا تھا کوئی اسے مارنے کے لیے آ رہا ہے، رسی توڑنے کے لیے، کبھی ادھر ادھر جھٹکے مار رہا تھا۔ تو میں نے قرآن پڑھنا روک دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھوڑا جو ہے بدکتے ہوئے میرے بیٹے کو کھندل نہ دے، رون نہ دے۔ پھر اس کے بعد پھر شروع کیا پڑھنا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ قندیلیں اور نزدیک آ رہی ہے، اور وہ پھر اور ناچ رہا ہے۔ پھر میں نے روک دیا، پھر تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ تقریباً 3 مرتبہ یہ صاحب رسول قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، گھوڑا ناچتا ہے، اور بالکل قریب آ گئی۔ میں نے قرآن کی تلاوت جیسے بند کیا تو فوراً وہ قندیلیں آسمان کی طرف اٹھنا شروع ہوئی، یہاں تک کہ وہ میرے آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ عجیب و غریب معاملہ تھا۔ فجر کی نماز ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، نماز پڑھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا۔ اے اللہ کے نبی، رات کا وقت تھا، گھوڑا تھا، بچہ سو رہا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، آسمان سے قندیلیں اتر رہی تھی، اور میں تلاوت کر رہا تھا، آ رہا تھا، رک رہا تھا تو جا رہی تھی۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا، اے اسید ابن حضیر، اے اسید ابن حضیر، کاش کہ آپ قرآن کی تلاوت کو اور جاری کرتے، قرآن کی تلاوت کو اور کرتے، قرآن کی تلاوت کو آپ نہ روکتے۔ قسم خدا کی وہ قندیل نہیں تھے، تلک الملائکۃ دنت لصوتک، وہ اللہ کی رحمت کے فرشتے تھے کہ تم دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو اللہ کے فرشتے آپ کی آواز سننے کے لیے آسمانوں سے نازل ہو رہے تھے۔ اگر آپ قرآن کی تلاوت پڑھتے جاتے،
قرآن کی تلاوت کرتے جاتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، لوگ اپنے آنکھوں سے ان کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کے پڑھنے کے انداز تھے، پڑھا کرتے تھے، اس انداز سے پڑھتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام بھی دیا تھا۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا حضرت ابی ابن کعب کے بارے میں، صحابی رسول کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے۔ اب بتائیے صحابی کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن کی تلاوت کرنا ہوتا اور قرآن کو مضبوط کرنا ہوتا، قرآن کسی کے سامنے سنانا ہوتا، تو ایک مرتبہ کا واقعہ بتائیے صحاب رسول نے اللہ کے نبی سے کس حد تک قرآن کو سیکھا ہوگا، کیسے قرآن کو یاد کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو حکم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ابی ابن کعب کو اپنے قریب بلایا اور بلا کر کہا کہ اے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان اللہ عز وجل امرنی ان اقرأ علیکا، بڑے بہترین الفاظ کہتے ہیں کہ اے ابی ابن کعب آئیے میرے قریب۔ وہ صحابی رسول آ گئے، کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میں آپ کو بٹھا کر، میں آپ کو اپنے سامنے بٹھا کر میں اپنے قرآن کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ وہ صحابی رسول نے کہا اے اللہ کے نبی کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ سمانی لکا، اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے میرا نام آپ کے سامنے لیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا نام، اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ اپنے قرآن کو مضبوط ابی ابن کعب کے سامنے بیٹھ کر کرے۔ فبکا، مسکراتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ کہا اللہ کے نبی میں آپ کا قرآن سنوں، میں آپ کو مضبوط کروں، میں آپ کی باتوں کو سنوں؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں۔ کئی صحابہ اکرام تھے، اللہ کے نبی نے کہا اے میرے صحابہ اکرام کی جماعت، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ جبریل امین کے سامنے جس انداز سے قرآن کو پیش کرتا ہے اور جبریل امین میرے سامنے جس انداز سے قرآن کو پیش کرتے ہیں، اگر وہ اللہ کا انداز اور جبریل امین کا انداز سیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو یہ میرے صاحب رسول عبداللہ بن مسعود سے قرآن پڑھو اور سیکھو، یہ ویسے ہی انداز میں قرآن کو پڑھتے ہیں۔ قرآن اللہ بھیجنے والا، اللہ بولنے والا اور فرشتہ آ کے ویسے ہی پیش کرنے والا، اسی انداز سے اسی نطق سے وہ الفاظ یاد کر کے اس انداز میں پڑھنے والے کوئی معمولی مقام نہیں ہے میرے بھائی۔ کئی واقعات ہم کو ملیں گے، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا اے میرے صحابہ اکرام کی جماعت خذ القرآن من اربعۃ، یہ چار صحابہ اکرام، یہ چار بڑے معلم، یہ چار بڑے قراء یہ ہمارے مدینہ کے اندر موجود ہے۔ اگر کسی کو قرآن سیکھنا ہے تو سب سے پہلے ان صحابہ اکرام سے قرآن سیکھے۔ اللہ کے نبی نے کہا ان میں سب سے پہلے صحابی رسول جن کا نام تھا عبداللہ ابن مسعود، جو اللہ اور جبریل امین کے انداز میں پڑھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت سالم مولا حذیفہ، یہ غلام صحابی تھے، انہوں نے اپنا بڑا مقام بنایا قرآن کو حفظ کر کے۔ اور تیسرا معاذ ابن جبل، چوتھے ابی ابن کعب۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو صحابہ کرام کی سیرت کو سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے بھائیو، جو انسان دنیا کے اندر قرآن پڑھتا، ذرا غور سے سنیں، آخری باتیں ہیں، قرآن پڑھنے کے فوائد کیا ہیں؟ قرآن پڑھنے سے مجھے اور آپ کو کیا ملے گا؟ دنیا کے اندر تو شفا ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے، اللہ کی رحمتیں، برکتیں، مقام، یہ تمام چیزیں آپ سنتے ہوئے آئے ہیں۔ اگر ایک انسان عام انسان پڑھ رہا ہے تو مومن بنے گا، پھر متقین میں داخل ہوگا۔ یہ قرآن کی برکت ہم نے سنا ہے، یہ قرآن کی عظمت ہم نے سنا ہے، قرآن کی تلاوت کا ہم نے انداز سنا ہے۔ اور ایک انسان دنیا کے اندر مر گیا، آخرت میں اس کا کیا مقام ہوگا؟ بس دو تین باتیں اپنی بات کر کے ختم کروں گا، اور اپنے دل کے اندر ایک بات رکھ کے جائے، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے اللہ کے لیے بغیر شرمائے، اللہ کے لیے، جرم کرنے کے لیے نا، گناہ کرنے کے لیے شرم آتی ہے کسی کو؟ گناہ کرنے شرم آتی ہے کسی کو؟ سب کے سامنے گناہ کرتے ہیں، حالانکہ وہاں پہ شرم نہ چاہیے، اور جہاں پہ قرآن کو پڑھنا اور سیکھنا چاہیے تو وہاں پہ شرم آتی ہے۔ شرم آتی ہے نا ہم کو۔ آپ غور کریں، کیا کہتے ہیں، ہماری عمر 20 نکل گئی ہے، 25 ہو گئے ہیں،
تیز ختم ہو چکی ہے، زبان نہیں پلٹتی ہے، وہی آ رہی ہے انبیاء کرام کو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے اللہ کے نبی آپ پڑھیے۔ عمر کیا تھی؟ 40 سال۔ موسیٰ علیہ السلام جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے اور دنیا کے اندر انگارے ڈال لیے تھے منہ کے اندر، تورات نہیں پڑھ سکتے گئے، اللہ سے کیا دعا کرتے گئے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ میری زبان کو تیری کلام کے لیے آسان فرما۔ زبان نہیں پلٹتی، دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں۔ آپ کا بچہ صحیح نہیں بول پا رہا ہے، قرآن پڑھے، پھر قرآن پڑھے، پھر قرآن پڑھے، اور ایک انسان الف سے لے کر یا تک صحیح طریقے سے الفاظ اگر پڑھ رہا ہے اور اس کے مطابق پڑھ رہا ہے، آپ لکھ کے جائے، دنیا کی کوئی بھی لینگویج اس کو بولنے کے لیے مشکل نہیں ہوگی میرے بھائیو۔ زبان کی جو مستی ہے نا، یہ ابجد و حوض، الف سے لے کر یا تک اگر صحیح طریقے سے آپ نے ادا کیا، جہاں سے الفاظ منہ کے نکلتے ہیں، دنیا کی ہر لینگویج آپ کے لیے آسان ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس انداز سے پڑھیں۔ قرآن کا کیا مقام ہے اور قرآن پڑھنے والوں کا کیا مقام ہے؟ قیامت قائم ہونے سے پہلے جب انسان مر جائے گا، خبر میں داخل کر دیا گیا۔ خبر میں چلے جانے کے بعد ہر انسان سے کتنے سوال کیے جائیں گے؟ 3 سوال کیے جائیں گے۔ من ربک، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جو انسان خود قرآن پڑھتا ہے، جن کے بچے قرآن پڑھے ہوں گے، ان کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے میرے بھائیوں۔ کیا کہتے ہیں؟ 3 سوالات کیے جائیں گے۔ من ربک، من نبیک، ما دینک، رب کون ہے، نبی کون ہے، اور کیا ہے آپ کا دین کون سا ہے؟ یہ سوال جواب کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت جب فرشتوں کو بھیجے گا قبر کے اندر، تمام 2 فرشتے آ کر سوال جواب کریں گے، تو وہاں پر کئی لوگ کیا ہو جائیں گے؟ اٹک جائیں گے۔ اس میں سے نیک اور مومنین کیا کریں گے؟ اس میں پار پڑ جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ فرشتے وہاں پر حیرت سے سوال کریں گے، آپ کیسے کامیاب ہو گئے؟ یہ 3 سوالات کے جوابات میں آپ کیسے کامیاب ہو گئے؟ آپ کو کیسے معلوم پڑا؟ آپ کیسے کامیاب ہو گئے؟ یہاں اکثر لوگ ناکام ہو رہے ہیں قبر کے اندر، آپ کیسے آگے بڑھے؟ مومنین سے 4تھا سوال کیا جائے گا۔ کیا جواب دیے گے؟ قرأت کتاب اللہ آمنت بہ وصدقت۔ کیا جواب رہے گا؟ میں نے دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت کیا، قرأت کتاب اللہ، قرآن کی تلاوت کیا، اس کے اوپر ایمان لایا اور اس کے مطابق کیا کیا؟ میں نے عمل کیا، جس کی بنا پر یہ میں کیا ہو گیا؟ یہ کامیاب ہوگا۔ اور جو انسان ناکام ہو جائے، اس کا رونا کیا ہوگا؟ وہ کہے گا ہاں لا ادری لا دریتا، میری کم بختی، میں نے کیا نہیں کیا دنیا کے اندر؟ احادیث کی روایتوں کو نہیں سنا، ولا تلیتا، اور کیا نہیں کیا؟ قرآن کی تلاوت نہیں کیا۔ جو کامیاب ہوتا ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا، جو کامیاب ہو رہا ہے قرآن کو پڑھنے والا۔ خبر کے اندر بھی کامیابی پڑھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ جواب میں کیا ہے کامیاب ہونے والوں کا؟ قرأت کتاب اللہ، اور ناکام ہونے والوں کا لا دریتا ولا تلیتا، میں نے دنیا کے اندر نہ میں نے حدیث پڑھا، نہیں کبھی نہیں میں نے قرآن کی تلاوت کیا۔ اب آئیے قیامت قائم ہو جانے کے بعد حشر کے میدان میں کیا مقام ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا الماخر القرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ دنیاوی اعتبار سے ایک انسان یہاں سے نکل رہا ہے، 4 باڈی گارڈ اس کے سامنے موجود ہو، چل رہا ہے، اس کے لیے شان کی بات ہے۔ کسی کار میں جا رہا ہے تو 4 بڑے بڑے گاڑی اگر اس کے آگے پیچھے چلے جائیں تو لوگ شرف سمجھتے ہیں، شرف کی بات ہے نا یہ دنیاوی اعتبار سے۔ اللہ کے نبی نے دنیا میں قرآن پڑھنے والوں کا مقام آخرت میں کیا ہوگا دنیاوی مثال دے کر آخرت میں بیان فرمایا ہے کہ الماخر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ قیامت قائم ہو جانے کے بعد جہاں پر اللہ تعالیٰ کی جہنم کھینچ کے لائی جائے گی اور سارے لوگ حشر کے میدان میں مشغول ہوں گے، تو ماہر قرآن جو ہوگا تو اللہ کی رحمت کے بڑے بڑے فرشتے حشر کے میدان میں اس کے ارد گرد کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ انسان دنیا کے اندر کیا ہو جائے گا؟ آخرت میں کامیاب ہونے والا ہوگا۔ حشر کے میدان میں جہاں لوگ ڈر رہے ہوں گے وہاں پہ فرشتے کے کھڑے ہو جائیں گے، کہا کہ آپ کا یہ مقام ہے، اللہ نے ہم کو یہاں پر آپ کے لیے کیا کیا؟ منتخب کیا ہے۔ اور ایسا انسان اگر ناکام بھی ہوا،
جہنم میں داخل کر دیا بھی گیا اور اعلان بھی کر دیا گیا کہ یہ فلاں حافظ قرآن ہے اور اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں جو انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے شفیعاً لاصحابی، قرآن دوڑتا ہوا اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا، فرشتوں کو روکے گا اور کہے گا کہ اے میرے پروردگار، دنیا میں یہ قرآن پڑھنے والا تھا، آپ اسے جنت کے اندر داخل فرما دیجئے۔ اللہ کے سامنے آ کے سفارش کرے گا۔ کون سفارش کرے گا؟ قرآن آئے گا، بعض روایت میں سورہ ملک آئے گا، بعض روایت میں آل عمران آئے گا، اور مجموعی طور پر جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے خبر میں کامیاب ہوگا، میدان محشر کی ہولناکیوں سے محفوظ رہے گا، اور جہنم میں داخل کر بھی دیا گیا اور فیصلہ کر بھی دیا گیا تو قرآن آ کر اللہ کے سامنے سفارش کرے گا اور کہے گا کہ اے میرے پروردگار، یہ کون ہے؟ یہ دنیا میں میرے کو پڑھنے والا اور میرے مطابق عمل کرنے والا۔ قرآن پڑھنا بھی ہے، اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ قرآن کا ایک آخری فائدہ، اپنی بات کو ختم کروں گا میرے بھائیو، آج ہم دنیا کے پیچھے اتنے لگے ہوئے ہیں، دنیاوی تعلیم سے کسی نے منع نہیں کیا آپ کو، لیکن ایک آپ کے سامنے مثال پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ کا بچہ 10ویں کلاس کا بچہ ہے اور 10ویں کلاس کی بک آپ کے سامنے ریڈر لے کر آیا اور تمام جماعت والوں کے سامنے پڑھا، ایک صفحہ پڑھا، کتنے لوگوں کو سمجھ میں آئے گا؟ اگر سمجھ میں نہ بھی آئے، اگر 10ویں کلاس کا بچہ اگر اپنی ایک کتاب کا ایک صفحہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہے تو بچے کو کیا ملا اور آپ کو کیا ملا؟ اس کے مقابلے میں پہلی دوسری کا بچہ ایک چھوٹی قرآن کا ایک حصہ اور ایک صفحہ آپ کے سامنے آ کر پڑھا اور بلند انداز سے پڑھا، بھلے آپ نے کچھ نہیں سمجھا ہے لیکن پھر بھی ہر حرف کے مطابق آپ کو 10 نیکیاں دیے جائیں گے۔ اور جو انسان اچھی طریقے سے سنا، محو ہو کر سنا، علم کے مطابق سنا، ہو سکتا ہے کہ اسے 100 نیکیاں ملے ایک حرف پر یا 700 نیکیاں ملے۔ یہ فرق ہے میرے بھائیو، آپ کے بچے گھر میں پڑھیں گے، آپ کے بچے باہر پڑھیں گے، اور اس سے بڑھ کر آپ نے ایک بچے کی کفالت لی اور آپ کے بچے دنیا کے اندر پڑھ رہے ہیں اور آپ کا انتقال ہو بھی گیا، ہزاروں لوگ آپ کے بچوں سے قرآن سیکھ رہے ہیں، ہزاروں مرتبہ آپ کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ جتنا قرآن پڑھے گا، جتنے بچے شاگرد بنیں گے اور جہاں جہاں پر پڑھتا رہے گا اور قیامت کی صبح تک اس کے پڑھائے ہوئے بچے آگے بڑھتے رہیں گے، وہ تمام کا تمام ثواب اس کے ماں باپ کو خبر میں ملتا رہے گا، اور جو قرآن کی کفالت کرنے والا ہوگا اس کو ملتا رہے گا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن سیکھنے والا بنائے، قرآن پڑھنے والا بنائے، قرآن پڑھنے والوں کی عزت کرنے والا بنائے اور قرآن پڑھنے والوں کو آگے بڑھانے والا بنائے۔ اللہ ہم تمام کو مزید توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔